اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے واجب سجدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم کے واجب سجدے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ قرآن مجید کے 4 صورتوں میں، ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت میں ایک آیت ہے کہ جہاں پہ سجدہ واجب ہے۔ اگر انسان اس آیت کی تلاوت کرے یا کوئی اور تلاوت کر رہا اور وہ اس کی تلاوت کو سنے تو اس آیت کے تمام ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ سجدہ انجام دینا ضروری ہے۔ تو وہ سورہ جن میں یہ آئے سجدہ واجب ہے، ایک سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32۔ دوسری صورت سورہ فصلت ہے، اس کی آیت نمبر 41 جو ہے اس میں سجدہ واجب ہے۔ تیسری صورت سورہ نجم ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 53، اور چوتھی سورہ علق ہے، سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو سے شروع ہوتی ہے سورہ اقرا یا سورہ علق، اس کی آیت نمبر 96۔ یہ 4 صورتیں سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم اور سورہ علق، ان میں یہ جو آیات ہیں، ان میں اگر آپ ان آیتوں کو تلاوت کریں یا تلاوت سنیں، ڈائریکٹ تلاوت، البتہ یہ کہ پہلے سے ریکارڈ شدہ نہ ہو، لائیو فرض کے لائیو کوئی ریڈیو یا ٹی وی پہ لائیو پڑھ رہا ہے تب بھی، یا آپ کے سامنے کوئی تلاوت کر رہا ہے ان آیات کی تب بھی، یا خود سے پڑھتے ہیں تو سجدہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں مسئلہ یہ کہ اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ فرض کیا کہ کوئی اس آیت کو تلاوت اس نے کیا لیکن بھول گیا ہے کہ سجدہ بھی کرنا تھا، بعد میں یاد آ گیا تو جو ہی یاد آئے گا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آئے سجدہ کو جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ ٹیپ ریکارڈر سے سنے تو سجدہ کرنا لازم نہیں ہے، ریکارڈ شدہ پہلے سے کوئی آپ کی تلاوت ریکارڈ شدہ تھی، یا پہلے سے، یا یہ کہ ٹی وی یا ریڈیو سے ریکارڈ شدہ تلاوت بیان کی جا رہی ہے تو اس میں سجدہ اگر آ جاتا ہے، سجدے والی آئے تو وہ لازم نہیں، وہاں پہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آئے سجدہ کو لائیو اسپیکر یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے سنے، یعنی چنانچہ خود انسان کی آواز ہو اور ٹیپ سے استفادہ نہ ہو رہا ہو، یعنی آواز نشر ہونے کے وقت کوئی شخص اس آیت کو پڑھ رہا ہو، یعنی لائیو پڑھ رہا ہو، اور یہ وسیلہ صرف اس کی آواز کو پہنچاتا ہو تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ یعنی چاہے ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر، کہیں سے بھی کوئی بندہ ڈائریکٹ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جیسے لائیو جو ہے وہ نشریات آ رہی ہوتی ہیں، اور آئے سجدہ کو جو ہی پڑھے گا اور جو بھی سن رہا ہے اس پر ان سب پر سجدہ، خود اس کے اوپر بھی جو پڑھ رہے ہیں اس پر بھی واجب ہے اور جو سن رہے ہیں ان پر بھی واجب ہوگا۔ ان آیات کے لیے سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی کو ایسی چیز پر رکھنا چاہیے جن پر سجدہ کرنا جائز ہے، البتہ سجدہ کی دیگر شرائط کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی سجدہ جو ہے واجب سجدہ، اس میں ایک شرط ہے، وہ کیا شرط ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ زمین سجدہ کریں کہ جو سجدہ کرنے کی جس کے اوپر سجدہ جائز ہے، مثلا مٹی، خاک، پتھر، ریت، اینٹ، جو بھی زمین اور زمین سے اگنے والی چیزیں جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، ایسی چیز پر آپ سجدہ، قالین پر نہ سجدہ کریں، کپڑے پہ سجدہ نہ کریں۔
تو ان چیزوں پہ آپ سجدہ کریں. لیکن سجدے کی باقی شرائط، قبلہ کا رخ ہونا، باوضو ہونا، یہ باقی جتنی بھی شرائط ہیں وہ سجدے کے لیے وہ اس سجدے میں نہیں ہے. صرف یہی شرط ہے کہ آپ ایسی چیز کے اوپر سجدہ کریں جس پر سجدہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اس سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اس سجدے میں ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب. کوئی بھی آپ ذکر پڑھ لیں. صحیح ہے، بعض جگہ مطلب لکھا ہوتا ہے کہ مثلا ایک خاص ذکر پڑھ لیں، وہ مستحب ہے، لیکن آپ پھر صرف سبحان اللہ کریں. حتیٰ یہ کہہ رہے ذکر کرنا بھی واجب. آپ صرف سجدے میں چلے جائیں، یعنی اس میں جو معیار ہے وہ سجدہ کرنا ہے، بس سجدے میں چلے جائیں تو بھی کافی ہے. لیکن اگر سجدے میں جا کے اب سبحان اللہ الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ کوئی بھی ذکر پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے، اور ذکر کرنا مستحب ہے، اور مستحب ذکر بھی بیان کیا جاتا ہے. لہذا سجدہ اصل چیز ہے کہ یہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، جیسے بھی سجدہ کیا جائے.